داد گندارا ٹی وی اور زیب اقبال حسین افکار د انډس کلچر فرم په ادبي کلتوري میله کې ښاغلي کلثوم زیب د میرمنو افسانه‌ګانو په باب لا خبرې. لیکن شاید یہ میری قسمت ہے نا کہ جب میں نے خواتین کے کام شروع کیا تو مجھے بہت ساری تھی تو وہ ایسی خواتین تھیں جن کا پشت عورت میں بھی کہیں اب نام نہیں ہے. اس طرح کی پچھلے سیشن میں کہا گیا کہ زمانے کے ساتھ ساتھ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں تو وہ خواتین کہیں تاریخ میں گم ہو گئی. اب ان کو میں نے نکال لیا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان خواتین نے جو افسانے لکھے موضوعاتی لحاظ سے کتنے وہ پاورفل افسانے. آپ اس کے لہجے کو دیکھیں ٹیکنیک کو دیکھیں فنی لحاظ سے وہ شاہکار افسانے. مطلب آج جو خواتین لکھتی ہیں یا تقریباً مرد بھی لکھتے ہیں تو اس میں ایک قصہ گوئی کا انداز ہے تو افسانہ وہ نہیں ہوتا. افسانے کے طور میں لوازمات ہوتے ہیں جس میں پلاٹ کمال کے ساتھ آپ نے پشتو خواتین جو افسانہ نگار ہیں ان کے مختلف افسانے لکھے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو افسانے آپ نے انتخاب کیا ہے یہ کس طرح آپ نے انتخاب کیا. یعنی آپ نے کہا جو سچے افسانے نگار ہیں ان کو زمانے کے حوالے سے بہت اچھے افسانے نگار ہیں وہ جو موضوعاتی حوالے سے سب سے اچھے افسانے تھے یا وہ جو تحقیقی حوالے سے یا وہ جو افسانے کے رنگ اوقاف تھے اس کو لوگ کرتے تھے. یہ انتخاب کس طریقے سے آپ نے کیا اور اس میں کتنے آپ نے انتخاب کی کتنے خواتین افسانے نگار. یہ تقریباً 36 خواتین 36 خواتین میں صرف موجودہ دور کی ایک میں ہوں ایک ہماری ڈاکٹر صباحان ہیں حسینہ گل اور ایک ہماری ایک اور سلمہ موجود ہیں. باقی جو ہماری تاریخ میں جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ خواتین پشت و ادب میں اب نہیں ہیں تو وہ جو ان کے دو افسانے مجھے ملے یا ایک بنا بعض کا تو ایک ہی افسانہ میرے پاس آیا ہے تو صرف ان کو میں نے اس لیے پاکستان کی مقدس افسانے دکھائی اس حوالے سے ان نظر میں یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ جو پشت و ادب سے منسلک رہی اور جنہوں نے بہت سارا کام کیا اور قسمت کی ان کی چیزیں اب نہیں ہیں تو اس کو ایک یادگار بنانے کے لیے چلے تاریخ میں ان کا نام رکھنا چاہیے. ایک نظر میں یہ تھا. تیسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ جو کتابیں اب 75 سال کی جا رہی ہیں اس کا فکشن کی ہے اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوگا تو اس حوالے سے بھی میرے ذہن میں آیا کہ میں ان کو چوز کروں. اچھا کچھ ہماری جو افسانہ نگار دوسری طریقے کی جن سے ٹیچر کی کتابیں بھی آئی تھیں تو وہ میں جو میں نے یہ کیا کہ جو مجھے سب سے زیادہ افسانہ اچھا ہے اور جس میں میرے لیے کھوج ہے تو میں نے اس کا انتخاب کیا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے بچوں کو افسانہ نگار جو شروع میں افسانہ نگاری کی ہے انہوں نے اپنا نام استعمال نہیں کیا. میرے نام سے جو چیزیں شروع جو ہمارے معاشرے میں مسائل تھے بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آ گئی تو کیا وہ اس طرح سے افسانے آپ نے شامل کیے اور ان کے نام کا بات ہوئی کا شروع ہوئی. یہ تو پھر منافقت ہو جاتی ہے نا کہ اگر آپ کسی خاتون کو اس کے چھوڑتے ہیں کہ اس نے اپنے نام کی بجائے کسی دوسرے. ہاں اگر کسی خاتون نے مرد کا نام رکھا ہے تو کبھی نہیں مرد کے نام سے اس طرح ہوا تھا کہ میں خود میرا اپنا نام جو سرکاری ریکارڈ میں ہونے زیادہ ترجیح دی چونکہ میرے ہسبینڈ کا نام احمد سے تھے تو میں افتخار کے ساتھ جب میری لفظ حیات آ رہی تھی شاعری کی کتاب تو انہوں نے کہا کلثوم خدا کے لیے چھوڑ اپنے نام کلثوم زیب کو کلثوم زیب رہے تو یہ نام میرا انہوں نے رکھا ہے اور میری خوش قسمتی ہے. تو اسی طرح خواتین جو ہے ہمارے اصل میں جو پشتون معاشرہ ہے ہمارا اقدار ہمارے دیسی میں کہ وہاں پہ مردوں کو آزادی دی ہے اس طرح سے جس طرح میدان میں نکلو مجھے بتا دیں کہ آپ سبوں کے لیے یہ کام کیا ہے. میری 10 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اس میں ناول کی افسانہ کی شاعری کی تحقیق کی لیکن اب بھی میں گاؤں میں فاطمہ نہیں کہہ سکتی کہ میں کر سکتی ہوں. وہاں مجھے وہ اپنے نام سے بلاتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا صرف 2-3 لوگوں کو ہی رشتہ داروں کو پتا ہے کہ میں لکھتی ہوں اور یہ کچھ نہیں کہتے تو پاگل ہو گئی سارے میرے گھر میں. تو یہ چیزیں ہیں اقدار
50,000 خواتین کے گھروں میں رہ کے بات کی شاعری یا یہ بات کے افسانے کرتے ہیں. اکثریت ہماری خواتین کی جن انہوں نے وہ اپنے نام کے لیے. بہت بہت شکریہ میڈم آپ سے